अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। और आज बड़ा तारीखी फ़ैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, जो मैं 2 महीने से हर एक को बता रहा था टेलीविज़न शोज़ के ऊपर भी, वीलॉग्स में भी, कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो ख़ुद से नहीं कानून बदल सकता। अब पीटीआई वाले जिनसे मेरी सुबह से बात हो रही है वो बड़े एक्साइटेड है, वो कह रहे हैं कि जी वो कोड आ जाएगा, ये आ जाएगा। लेकिन मैं जब उनको बताता हूँ कि वो कोड नहीं लग सकता क्योंकि उसके लिए कानून साजी होनी पड़ेगी, ऐसे आप टेम्परिंग हो जाएगी इलेक्टोरल प्रोसेस में। इलेक्टोरल प्रोसेस वही रहेगा जो आइन में लिखा हुआ है, जब तक आप उस पर कानूनी तरमीम ना कर लें। लेकिन पता नहीं लोग हमारे यहाँ समझते क्या है कानून को, कि हमको ऑर्डिनेंस के थ्रू पूरा मुल्क चलाना है। बट मोहम्मद मालिक इस्लामाबाद में बैठे हैं और बड़ी गहरी नज़र है इनकी हर चीज़ के ऊपर। इनसे पूछते हैं कि क्या हालात हैं। मालिक साहब अस्सलाम वालेकुम। मालिक साहब, एक तो मैं किस तरह लोगों को समझाऊं कि कोई तरमीम करने के लिए उनको कानूनी तौर पे तरमीम करनी पड़ेगी, अपनी मर्जी से बार कोडिंग नहीं हो सकता। वो इस तरह सिंपल है। आपने अपने इब्तदाई में मुबशर आपने खुद भी कहा ये बड़ा तारीखी फैसला है। पहले तो उसको तारीखी कहना छोड़ दें। ये एक तारीख पे फैसला आया, कोई तारीखी फैसला नहीं है, क्योंकि कोई अनएक्सपेक्टेड चीज नहीं हुई। दूसरा, कौन सा मुझे बताओ इसमें ऐसी चीज है जो ऐसी पावर्स पहले नहीं थी। उन्होंने कहा जी इलेक्शन कमीशन के पास ये पावर है, वो इंश्योर करे फ्री एंड पार्शियल होगा, तमाम चीजें उसको यूज करनी चाहिए। ये सारी पावर्स इलेक्शन कमीशन के पास पहले भी है। सो कोई नई चीज सुप्रीम कोर्ट ने उसको नहीं दी। जो इंटरप्रिटेशन आई है सुप्रीम कोर्ट की, वो भी वही है जो सबका ख्याल था, जो न्यूट्रल लोग थे, कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, बड़े एक्साइटेड होके मुझे बल्कि एक बड़े सीनियर बंदे का फोन आया पीटीआई के। मैं इनफैक्ट आई हैड स्लेप्ट लेट, तो मैं उठा ही उस फोन से कि यार ये फैसला हो गया और जब ये होगा तो मैं फिर क्या होगा, और हम जाएंगे और हम पता है हम वो फोर्स करेंगे इलेक्शन कमीशन को काउंटर फाइल वाली इस तरह की छाप दे चीज। और वो मैंने कहा कि वो आइडेंटिफाइबल वोट छापेगा तो वो तो सर्कमवेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। वो किस तरह कर सकता है, बिकॉज वो तो सीक्रेट वोट नहीं रहेगा। देखिए असल चीज क्या है, हम इसलिए मैं इसमें ज्यादा बात नहीं कर रहा मुझे, क्योंकि जो फैसला कोर्ट किया है ना जजेस ने भी, मैंने वो वाला फैसला नहीं पढ़ा जिसमें कहा कि जी सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही रूल किया हुआ है कि कंप्लीट सीक्रेसी कोई नहीं होती। ये बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने एक बात कि इनडेफिनेट सीक्रेसी नहीं होती। ये बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने एक बीच में एक लुकमा दे दिया है, क्योंकि या सीक्रेसी होती है या नहीं होती, या किसी में जिस तरह बाहर होता है अमेरिका वगैरह में 30 साल के बाद वो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स खुल जाते हैं, कि या क्या उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा रूलिंग दी थी कि जी 30 साल बाद कोई भी डॉक्यूमेंट खुल सकता है। तो आप एक बयान तो कर सकते हैं कि जी अगले इलेक्शन पे या 10 साल बाद आप रिजल्ट्स निकल आए। जिस तरह हालात हैं, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बगैर कुछ होता भी नजर नहीं आ रहा। आई थिंक सुप्रीम कोर्ट ने ये वही वाला फैसला है जो एक बारी पहले भी आया था कि सारे खुश हो जाएं। उन्होंने अपोजिशन को कह दिया कि आपने बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक होगा। इनको सुनाने के लिए कह दिया कि जी बिल्कुल इलेक्शन कमीशन को मेजर्स करनी चाहिए, टेक्नोलॉजी करनी चाहिए, और कोई चीज हमेशा के लिए सीक्रेट नहीं होती। और इलेक्शन कमीशन को कह दिया आप अपनी मर्जी करें, आप खुद मुख्तार हैं। वो हर एक को कुछ ना कुछ लॉलीपॉप दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन ग्राउंड रियलिटी तो कोई चेंज नहीं हुई। अब दूसरी बात यह है मालिक साहब, मुझे एक बात तो बताएं कि 2 दिन के अंदर तो टाइम ही नहीं है उनके पास करने को कुछ भी ना, कि आज तो दोपहर को फैसला आया तो वो उसके बाद 24 घंटे में तो हो नहीं सकता सब कुछ। ना बार कोडिंग हो सकती है, ना कुछ हो सकता है, तो पुरानी तनख्वाह पे काम करना पड़ेगा। तो अब आपको क्या लगता है, पहली बात तो मुझे बताएं कि आज सुबह से मेरे दफ्तर में लोग मुझे कह रहे हैं कि जी जब इमरान खान ने नून लीग के साथ मुकमका करना था पंजाब की सीटों पे, तो बाकी चीज़ों पे क्यों लड़ाई हो रही है हर जगह पे। देखिए पंजाब में बहुत क्रिटिकल रोल प्ले किया था परवेज इलाही साहब ने, और थे कुछ रीजन थे। ये एक अंडरस्टैंडिंग भी उनसे हुई है सॉर्ट ऑफ, कि अगर ये जीतते हैं यूसुफ रजा गिलानी, तो उनको पता है कि अगर ये जीत भी जाए तो अगर से बहुत एम्बैरेसिंग होगा, बड़ा उसको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस समझा जाएगा, लेकिन वो इमरान खान की गवर्नमेंट कहीं नहीं जा रही। उनसे ये अंडरस्टैंडिंग हुई है कि अगर गिलानी साहब की एक अच्छी शोइंग भी होगी। देखिए दो तरीके हैं, पहले हम पंजाब की बात बाद में करते हैं कि ऑपोजिशन की जीत क्या है यहाँ पे इस्लामाबाद में। एक तो है कि एग्जैक्टली जो जो वोट जिस रेशो से पड़ने चाहिए अगर तो वही पड़ गए, तो फिर आप कहेंगे ऑपोजिशन बिल्कुल हार गई है, गवर्नमेंट जीत गई है।
لیکن اگر اچانک 5 لوگوں کو کورونا کی علامات آ جاتی ہیں، 10 لوگ غیر حاضر ہو جاتے ہیں، گیلانی صاحب پھر بھی ہار جاتے ہیں، لیکن اس مارجن سے کم ہارتے ہیں جس مارجن سے ان کو ووٹوں کے مطابق ہارنا چاہیے، تو یہ بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہوگی۔ اپوزیشن کے ساتھ یہ بڑی کلیئر انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے پرویز الہی صاحب وغیرہ کی کہ اپوزیشن کا سیکنڈ ٹارگٹ ہوگا پنجاب کے اندر ووٹ آف کانفیڈنس، بیکاز وہاں پہ بہت سیریس ایشوز ہیں، بزدار صاحب کے لوگوں کے ساتھ، لوگوں کے بزدار کے ساتھ، لوگوں کی مصیبت پڑی ہوئی ہے، الیکشنوں کی فکر پڑی ہوئی کہ آگے ہوگا کیا ہمارے ساتھ، اور وہاں پہ اگر نو کانفرنس کی موو ہوئی تو یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ پھر امیدوار جو سے پرویز الہی کو کنسنسس کینڈیڈیٹ ایمرج ہوں گے آفٹر انیشل راؤنڈز، کہ شروع میں نہیں ایک دم سامنے آئیں گے، لیکن ایک سٹیج ایسی سچویشن بن جائے گی کہ اگر وہ کنسنسل کینڈیڈیٹ آتے ہیں تو اپوزیشن ان کو سپورٹ کرے گی، اور سپورٹ کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے حق میں ووٹ ڈالے گی، سپورٹ کا مطلب ہے کہ ان کو روکے گی نہیں۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ ایک کھچڑی پکائی ہے زرداری صاحب نے، اسی لیے پنجاب میں وہ اتنا زیادہ انوالو ہوئے چودھری سے تمام ریزلٹس میں، ورنہ آج سے آپ کو یاد ہے 4 ماہ پہلے تو چودھریوں کا نام سننے پہ پرائم منسٹر تیار نہیں ہوتے تھے، ان کو کبھی ان کے گھر نہیں گئے تھے، پھر وہ خبر لینے بھی پہنچ گئے، پھر اس کے بعد انہوں نے باقی لوگوں کو بھی ملا، آج کل تو پرائم منسٹر وہ لغاری جیسے ایم پی ایس کو بھی ملتے ہیں جن کو جانتا کوئی نہیں ہے، تو یہ کافی ویلز ود ان میں نے ویلز آپ کے پروگرام میں دیکھا تھا رؤف کلاسرا نے کہا میں ساؤتھ پنجاب کا ہوں، مجھے نہیں پتا وہ کون ہے۔ ایگزیکٹلی، تو یہ بڑے ویلز ود ان ویلز ہے، اور اس وقت جو یہ گیلانی صاحب والی گیم چل رہی ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے، بیکاز اس کے جو ریمیفیکیشنز ہیں اگر کوئی ہوئے وہ مجھے سینٹر میں بڑے کم نظر آتے ہیں، مجھے پنجاب میں بہت زیادہ نظر آتے ہیں، اور اگر پنجاب میں یہ گورنمنٹ ہلی تو پھر آپ کو پتا ہے، میں تو ہمیشہ کہتا ہوں if you don't swim in Punjab you'll drown in اسلام آباد۔ پنجاب کے اندر شہباز شریف جیسی بھی تھی، اچھی تھی بری تھی، لیکن جیسی بھی ایڈمنسٹریشن چلاتا تھا شہباز شریف اس کا بویا ہوا کاٹتے تھے سینٹر میں، میاں صاحب بیٹھ کے سینٹر کے اندر۔ اگر پنجاب نہیں چلے گا تو عمران خان کی گورنمنٹ سینٹر میں کیسے چلے گی؟ اور یہ بڑے سیریس ایشوز ہیں، اور ابھی آپ دیکھیں گے کہ یہ بڑا انٹرسٹنگ نیوٹرلٹی سارے بول رہے ہیں، اگر میں عمران خان ہوں تو میں بہت پریشان ہوں اشر کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل کیوں ہو گئی ہے۔ ایک مزہ چکھایا جا رہا ہے عمران خان صاحب کو کہ اگر سارے بالکل نیوٹرل ہو کے بیٹھ گئے تو یہ حیثیت ہوگی اس گورنمنٹ کی۔ دیکھیں جی، اسٹیبلشمنٹ نے تو سوچ لیا کہ اب ہم نے مزید برا بلا نہیں بننا کسی کے لیے، کلیئر ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ آئی ایگری ود یو، یہ بلکہ آپ دیکھیں گے کہ یہ سینٹ الیکشن کے بعد ایک لاسٹ اٹیمپٹ ہوگی گورننس بہتر بنانے کی اور چینجز کروانے کی پنجاب میں اور سینٹر میں کچھ چینجز، اور اس پہ اگر خان صاحب نہ مانے ایٹ دا رائٹ ٹائم بالکل ان سے لوگ علیحدہ کھڑے ہو جائیں گے، گورنمنٹ نہیں گرے گی لیکن ہی ول بی تھرون ٹو دا وولز، اور یہ خود ہی ان کو فینڈ آف کرنا پڑے گا، نہیں تو جس پھر طرح کا ان ہاؤس چینج ہو جائے گی مالک صاحب، پھر تو نہیں اناؤنس نہیں ہوگا، ایسے ہی چلے گا، میرا خیال ہے بوشر ایسے ہی چلے گا، لیکن ایسا نہیں چلے گا۔ یہ گورنمنٹ آخری ہوگی، پھر یہ ری الیکٹ کا نہ سوچیں، یہ مالک صاحب پھر آپ سے میں اس پہ آن ریکارڈ شرط لگا رہا ہوں، پھر ایسے نہیں چلے گا، یہ میری اور آپ کی شرط ہو گئی، اور لوگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ مجھے گورنمنٹ گرتی وہ میں گرنے کی بات نہیں کر رہا مالک صاحب، میں یہ کہہ رہا ہوں میرا ایک سن لے وجہ، عمران خان صاحب نے پوری اپنی پرسنالٹی ٹرانسفارم کی تھی ٹو بیکم دا پرائم منسٹر، ٹھیک ہے، آپ نے ان کی اپنی شخصیت میں تبدیلی کی ہے، اور میرا خیال ہے وہ بہت زیادہ چینجز اور بھی کریں گے ٹو اسٹے آن ایز دا پرائم منسٹر، یہ چینجز کریں گے، اس لیے یہ اتنا کبھی بھی ٹکراؤ نہیں ہوگا کہ یہ بالکل کر دیں گے، 10 میں سے 4 باتیں مان لیں گے، 6 میں سے 2 کر لیں گے، کچھ ہو جائے گی کچھ نہیں ہوگی، تو یہ سچویشن وہاں کبھی نہیں جائے گی کہ راستے علیحدہ ہو جائیں، لیکن یہ وہاں مالک صاحب میں آپ کو ایک پریڈکشن دے دوں، آپ بھی اسلام آباد بیٹھے ہیں، میں تو لاہور میں ہوں، لیکن آپ کو ایک پریڈکشن دے دوں کہ سینٹ الیکشن کے بعد آپ دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی قریب تر ہوتے جا رہے ہیں، یہ نظر آ رہا ہے۔ ہاں پیپلز پارٹی تو بہت سینسبل کی ہے، دیکھیں زرداری صاحب کی بیل بھی پرمنٹ ہو گئی، جلد زرداری صاحب کے ریفرنسز بھی چلے جائیں گے کراچی، وہ بڑے سلیقے سے اپنی گیم کھیل رہے ہیں، طریقے سے، انہوں نے پی ڈی ایم کی غبارے کی ہوا نکال دی، زرداری صاحب نے اپنی ڈیلیوریز دی ہیں، دوسری سائڈ نے ان کے لیے ڈیلیوریز دی ہیں، سو دیٹ از اے پرفیکٹ ڈیل گوئنگ آن۔ اب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کی اصل پرابلم مس گورننس ہے، اصل پرابلم ان کے انیشیٹیوز، لیک آف انیشیٹیوز ہے، دیکھیں جتنے وہ ابھی بھی پروجیکٹس لانچ کر رہے ہیں، وہ ابھی لاہور میں کیا جی وہ بزنس ڈسٹرکٹ ہے، باقی جو ادھر ادھر کیے،
وہ پیریڈ سارے پروجیکٹس ایسے ہیں کہ جن کی منیمم جسٹیشن پیریڈ 3 to 5 years ہے. لو ہینگنگ فروٹ اس گورنمنٹ نے کون سا پھینکا ہے؟ کوئی لو ہینگنگ فروٹ انہوں نے نہ پک کیا ہے نہ انہوں نے سامنے رکھا ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ جو 2-2.5 سال رہ گئے ہیں، اگر آپ 2-2.5 سال کو رکھ لیں، 1 سال تو آپ نکال دو نا، وہ تو الیکشن ایئر ہی ہوگا، آپ 2 سال نکال لو تو ایک تو 2 ہفتے بنتے ہیں یار. ہم جب سال کہتے ہیں لگتا ہے بڑا وقت ہے، لیکن جب آپ ہفتوں میں گنے تو 52 ہفتوں میں سال گزر جاتا ہے. ابھی آپ مالک کی صاحب بات ابھی سنیے، تو پتہ لگے آپ گا. نے انہوں نے سینٹ کے بعد لوکل باڈیز اناؤنس کرنا ہے، تو یہ اگلے چند مہینے ہیں صرف اس حکومت کے پاس، اس کے علاوہ کوئی ٹائم نہیں ہے. ہاں تو یہ عمران خان ہیز ٹو ٹیک بگ ڈیسیژنز ان اے ویری شارٹ ٹائم. اب یہی دیکھنا ہے کہ وہ لیتے ہیں یا نہیں لیتے. رائٹ. اب سب سے پہلے ڈو یو تھنک کہ سینٹ الیکشن ول پروسیڈ دا وے اٹ از، ہر ایک کو اپنی اپنی مقررہ سیٹیں مل جائیں گی کہ رد و بدل ہوگا؟ نہیں، مین تو پنجاب کا تھا. سب سے بڑا تو پنجاب ایک لٹرس ٹیسٹ تھا، وہاں پہ یہ ہو گیا ہے. میرے خیال میں پشاور میں بھی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ آج شام تک ہو ہی جائے گا. اصل چیز اب باقی ارریلیونٹ ہے، مبشر کوائٹ فرینکلی ریلیونٹ ہے. اصل انٹرسٹنگ چیز ہے ایک، ہاں سندھ کا بڑا مزدار بن رہا ہے جو وہاں پہ ان کا ایگریمنٹ ہوا ہے سارٹ آف. کل تک تو تھا، ایم کیو کو آپ کو پتا ہے آدھے گھنٹے بعد پتا نہیں ہوتا، لیکن وہاں پہ ایگریمنٹ ہو رہا تھا کہ ٹیکنیکل کی دونوں ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پہ ایم کیو سپورٹ کرے گی پی ٹی آئی کو. تو وہ اگر ہوتا ہے، پی ٹی آئی کہہ رہا ہوں سوری، پیپلز پارٹی کو، تو اگر وہ ہوتا ہے تو بلکہ جو سیف ابرو ہیں پی ٹی آئی کے، وہ فارغ ہو جاتے ہیں ٹیکنوکریٹ سیٹ سے. تو وہ بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے. اصل اب چیز ہے یوسف رضا کا الیکشن، اور وہ صرف اس لیے کہ اس کی امپلیکیشنز ہیں نیشنل لیول کی، کہ وہ اگر ہارتے بھی ہیں تو کتنے ووٹوں سے ہارتے ہیں. جیتا تو خیر آبویسلی بڑا مشکل ہے، میں تو دیکھ رہا ہوں ہارتے کتنے ووٹوں سے. دیٹ از گوئنگ ٹو بی اے ویری ویری بگ انٹرسٹنگ تھنگ، بیکاز اس سے پنجاب کی آئندہ کی موومنٹ لنکڈ ہے. اچھا مالک صاحب، میری نا 2 پارٹی ہیڈ سے بات ہوئی ہے، لیڈران سے نہیں، ہیڈز کی بات کر رہا ہوں، ان سے بات ہوئی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت گرانا تو ہمارے لیے اب پرابلم ہی نہیں ہے، لیکن ہم اس کو شہید نہیں ہونے دینا، ہم نے ان کی گورننس کو ایکسپوز کروانا ہے. تو اس وقت گورنمنٹ کے لیے بڑا پرابلم ہو گیا. نہیں بشیر، آئی ڈونٹ بائی دیٹ. یہ میری بھی لوگوں سے ملاقاتیں سب سے ہی ہو رہی ہیں. یقین مانیے اگر یہ گرا سکے نا تو یہ کل گرا دے، بیکاز ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ اپنے لیگل کیسز ہیں، اور ان لیگل کیسز وغیرہ کے پیچھے بہت زیادہ اگریسولی عمران پرسو کر رہے ہیں. اس لیے ان کے لیے پالیٹکس یا نیشنل لیول پالیٹکس نہیں ہے. شریف خاندان اپنی بچا رہا ہے. یہ جو میاں زرداری صاحب ہیں یہ اپنی بیک بچا رہے ہیں. ان کو مولانا فضل الرحمان اپنے داماد، بیٹے، اپنے خاندان، ان چیزوں کو بچا رہے ہیں. ان کو اور کوئی نہیں ہے کہ نیشنل لیول پہ کیا ہے کیا نہیں ہے. ان کا پرسنل سروائیول از لنک ٹو عمران's ڈاؤن فال. یہ تو ڈاؤن فال اگر کل چھوڑے آج ہوتا ہو تو آدھے گھنٹے میں گرا دیں. یہ صرف کہنے کی بات ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے ایکسپوز. 2.5 سال ہو گئے، مہنگائی جتنی ہے، ہم آپ نیوٹرل لوگ بھی تھے، سب کے خیال ہے کہ پنجاب میں گورننس کا بہت برا حال ہے. اور کتنا پروف چاہیے ان کو؟ یہ تو بلشٹ والی باتیں ہیں کہ جی ہم چاہتے ہیں ایکسپوز. مالک پنجاب میں تو کرپشن بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے. ہاں تو یہ ایکسپوجر والی بات، ان کے پاس ابھی وہ مسل اور وہ جگہ نہیں ہے کہ گرا سکیں. گرا سکتے ہو تو آدھے گھنٹے میں گرا دیں گے. یہ سب کہنے کی باتیں ہیں. I don't buy that. رائٹ. مالک صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے، اور اسلام آباد میں کوئی ڈیولپمنٹ ہو تو پلیز ہمیں ضرور بتائیے گا. سر تھینک یو فار ہیونگ می. تھینک یو، ضرور. تھینک یو. محمد مالک صاحب کی باتیں آپ سن رہے تھے. ہم ٹی وی کے روح رواں ہیں، ہم ٹیلی ویژن پہ اپنا پروگرام بھی کرتے ہیں، اور یہ ہے کہ وہ تو کلیئر ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ اس وقت کمزور ہے اور وہ پی ٹی آئی کی حکومت نہیں گرا سکتی. یہ محمد مالک کا تجزیہ، آپ ایگری کرتے ہیں تو مجھے کامنٹس میں اپنی رائے دیجیے گا. ہمارے جو کمیونٹی بورڈز ہیں ان کو ضرور فالو کیا کریں، اور کمیونٹی کوئز جو ہیں کامنٹس سیکشن کے اندر ہم جو کرتے ہیں چینل پہ، اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں پلیز، اس کو نہ بھولیے گا. بیل آئیکن کو پریس کریں. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.